السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ تو دیکھا جی آپ 12 ربیع الاول کا جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ حضور کا میلاد کیوں نہیں مناتے؟ حضور کے میلاد پہ ریلیاں کیوں نہیں لگاتے اور جھنڈیاں کیوں نہیں لگاتے؟ چراغاں کیوں نہیں کرتے؟ جلوس میں گھوڑے اور اونٹ اور تازیہ اور تبوت اور پتہ نہیں کس کس چیز کی شبیہ نہیں بناتے؟ میں نے کہا دیوبندی بیٹھو میں اور دوسروں میں یہی تو فرق ہے، ہم صرف وہ مسئلہ مانتے ہیں جس مسئلے پر یا امام الانبیاء کی مہر ہو یا کم از کم صحابہ کی مہر ہو۔ اچھا، ہمارا لے ایرے غیرے نتھو خیرے اللہ تللے کے بعد ماننے کے لیے پابند نہیں۔ میں نے کہا مجھے دکھا حضور کے دور سے لے کر آج سے 100 سال پہلے تک مجھے پوری تاریخ میں کہیں جلوس دکھا دے، میں تیرا عقیدہ بھی قبول کروں گا، آج کے بعد جلوس بھی نکالوں گا۔ میں نے تو تاریخ کا مطالعہ کیا، میں نے تو ہسٹری کی برگردانی کی کہ پیغمبر کے دور میں 23 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضور اکرم کے بعد صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، حضور صدیق کے دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ پھر صدیق اکبر کی وفات کے بعد فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، فاروق اعظم کے دور خلافت میں 10 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ عثمان غنی کے دور خلافت میں 12 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں 5 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضرت حسن کے دور خلافت میں بالآخر یہ کہ اسی طرح یہ گناتے چلے جائیں گے کہ کسی کے بھی دور میں بھی جلوس نہیں نکلا۔ اور سب سے اصل اور سب سے بڑی بات یہ کہ لوگوں کو آپ کس طریقے سے اور کیا بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ معنی رکھتی ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے مومنوں کے لیے، اور یہی وہ نعمت ہے کہ جس پر اللہ پاک نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا۔ یوں تو لا تعداد اللہ رب العزت کی انعام ہیں، نعمتیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے احسان کسی بھی چیز پر نہیں فرمایا۔ جب اپنے محبوب کو عطا فرمایا تو رب نے قرآن میں اعلان فرما دیا کہ مومنو میں نے تم پر احسان فرمایا۔ بہرحال مین چیز یہ کہ عید میلاد النبی شریف جب آتی ہے تو ان پتہ نہیں حضور کی ولادت سے کیوں چڑ ہیں ان لوگوں کو۔ حضور کی پیدائش الحمدللہ ایمان والی کے لیے باعث فخر ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب جتنے بھی عید میلاد النبی کی خوشی نہیں مناتے وہ تمام طرح کی یہی باتیں کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی ولادت کا جشن نہیں منایا یا ولادت کی خوشی نہیں منائی، صحابہ نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یا آپ کے دور کے بعد بھی کبھی بھی ولادت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا اس طریقے سے نہیں کیا۔ تو خیر سب سے بڑی بات یہ کہ جو اس شخص کی بات ہے وہ یہ کہ کبھی بھی جلوس نہیں نکلا۔ تو میرے عزیز آپ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ دور حاضر میں جلوس جو ہے اس دور کے مقابل میں، کس دور کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف گئے، اور جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے تو وہاں کے باشندوں نے، وہاں کے لوگوں نے الحمدللہ ایک جلوس کے تحت، یعنی کہ تمام لوگ آئے، آپ کی آمد مدینے میں جب ہو رہی ہے الحمدللہ لوگوں نے نعرے لگائے، طلع البدر علینا کے نغمے گائے الحمدللہ، اور وہ جتنا بھی ماحول تھا ایک جلوس کی شکل میں ہی تھا۔ اور جلوس کو ایک یہ چیز سمجھ لی یہ فرض و واجب نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں جو جلوس نکالتے ہیں ہم الحمدللہ یہ یاد رکھیں کہ حق اور سچ بات یہ کہ اللہ رب العزت کا قرآن اس بات کو فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ جب آپ کو اللہ کی نعمتیں ملیں تو تم اس کا خوب چرچا کرو، اللہ رب العزت کے انعام کو خوب الحمدللہ چرچے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو مقصد اصلی جلوس کا جو ہے وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ دیکھیے یہ چیز میں کلیئر کر دوں، جلوس کے اندر کوئی بھی اگر خرافات ہوتی ہے، جس طریقے سے شریعت میں عید میلاد النبی کے علاوہ وہ چیزیں جائز نہیں ہیں،
तो इसी तरीके से इस दिन भी वो चीज़ जायज़ नहीं है। मान लीजिए कोई कूद रहा है, नाच रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो ये भी जायज़ नहीं है। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह तरीक़ा ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम्द व सना बयान करें, दुरूद व सलाम पढ़ें, नात व नगमात का यानी कि नात पढ़ें, और जो भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र व अस्कार कर सकता है वो करे। यही तरीक़ा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने का। और इस नेमत पर हम एक बतौर चर्चा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुश दिल से मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेन चीज़ ये कि यहाँ पर जो बड़ी बात कही जा रही है इन हज़रत के ज़रिए कि भाई किसी ने भी ईद मिलादुन नबी का जुलूस नहीं मनाया। अब वो चीज़ जो सहाबा ने नहीं किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दौरे हाज़िरी ज़ाहिरी में उस काम को नहीं किया, वो बिदअत कहलाता है। तो ये भी याद रखें कि बिदअत कई किस्मों पर है, जिसमें से बिदअत सय्या भी है और बिदअत हसना भी है। हालांकि इस चीज़ को ये लोग कह देते हैं, और भी बहुत से इनके मौलवी हैं कि भाई बिदअत हसना। याद रखें कि बिदअत सय्या वो है कि जो बुरी बिदअत हो। कोई भी है अकल इस चीज़ को मान सकती है, कबूल कर सकती है कि यार जो बुरी चीज़ है उसको क्यों राइज करेंगे। अब बिदअत हसना कि अल्हम्दुलिल्लाह जो शरीयत इजाज़त देती है, शरीयत की रोक नहीं है, और शरीयत के दायरे में ही रहकर उस काम को किया जाए तो वो जायज़ में आता है, और वही बिदअत हसना। और अगर कोई जुलूस नहीं निकालता, मान लीजिए सिर्फ जलसे करता है, उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह सलात व सलाम पढ़ता है, घर रहता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौहीद इस नेमत पर, विलादत की खुशी पर मनाता है, तो याद रखें वो उसमें भी कोई शक नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का चर्चा अपने घर पर रहकर ही कर रहा है। हाँ, मेन चीज़ ये कि ये देखा जाए कि भाई दिल में जो हसद, बुग़्ज़ और मुनाफ़िक़त लिए हुए बैठे हैं कि ईद मिलादुन नबी की आड़ में जो लोगों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से भटका रहे हैं, अल्लाहु अकबर, ये बताने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर, मतलब कुछ नहीं है। भाई एक चीज़ समझ लें, आप अल्लाह के हबीब हैं। अल्लाह ने फरमा दिया कुल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस बात को कहा गया, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया। और दूसरी बात ये कि कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा जो विलादत की, जो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान का दावा करें और फिर वो विलादत की खुशी ना मनाए। और विलादत की खुशी हर वो मनाता है जिसको इश्क है मुस्तफ़ा से, जिसको प्यार है मुस्तफ़ा से, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह दिलो जान से वही नारा कि फ़िदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मोमिनों के लिए तोहफ़े हैं। इस पर एतराज़ और ये तमाम चीज़ें इस दौर में आकर ये चीज़ें करना बेवकूफ़ी है। बिदात जो बार बार कही जाती है बुरी बिदात नहीं है। कोई ये भी ना समझे कि जुलूस निकालना फ़र्ज़ है, ये वाजिब है कि निकालना ही पड़ेगा। अल्लाहु अकबर, ये फ़र्ज़ व वाजिब नहीं है, ये एक मुबाह काम है। करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप करो तो कोई नहीं, ना करो तो तब भी कोई नहीं। करोगे तो आप उसमें ज़िक्र व अस्कार जो कर रहे हैं उसका सवाब आपको मिलेगा। चर्चा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस नेमत का कर रहे हैं। मेन चीज़ ये कि आप ये देखें, मीलाद का असल मतलब, असल मकसद ये होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का ज़िक्र, आप पर दुरूद व सलाम और ख़ुशी का इजहार किया जाए। और ये सब काम कुरान और सुन्नत से साबित है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में अल्लाह ताला ने विलादत अंबिया पर खुशी का जिक्र किया, विलादत अंबिया पर खुशी का जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मरियम के अंदर वसलामुन अलैहि यौम वुलिद, हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पर सलाम हो, जिस दिन वो पैदा हुए, यानी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत पर जो हज़रत यहया हैं, अल्लाह पाक ने उनकी विलादत के दिन पर सलाम भेजा। वो रब होकर सलाम भेज रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत भेज रहा है। तो हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करके, अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी का जिक्र करके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करके, अल्लाह पाक से सलामती दुरूद व सलाम पढ़ के उनके लिए रहमत नहीं मांग सकते? या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद व सलाम नहीं पढ़ सकते? ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात है। तुम हाँ इस चीज़ को कहो कि ये जो जुलूस, अगर तुम्हें वाकई मोहब्बत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे दिलों में है कि भाई ईद मिलादुन नबी या विलादत मुस्तफ़ा की खुशी होनी चाहिए, ये आप बताएं। लेकिन ये तर्ज़ अमल, एक इनके जहन के एतबार से बता रहा हूँ, ये तर्ज़ अमल के बहुत से नौजवान डीजे पर कूदते हैं, ये तमाम जो जुलूस में कुछ जो शरीयत से हटकर काम हो जाते हैं, उनको नसीहत करते हुए कुछ बातें आप बताओ। लेकिन ये कह देना कि भाई ये कहीं से भी साबित नहीं है, ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। जनाब, इस बात को आप समझ लें
جس کو آقا سے عشق ہوتا ہے وہ اس طریقے کی باتیں نہیں کرتا۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، حدیث پاک جو ملتی ہے الحمدللہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیر کا روزہ رکھا کرتے ہیں، اور الحمدللہ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، تو اس خوشی پر اللہ رب العزت کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ یہ شکر ادا کرنا ہی ولادت کی خوشی کہلاتا ہے۔ اللہ کا قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ جب جب آپ کو اللہ کا فضل ملے، قل بفضل اللہ وبرحمہ فبذلک فلیفرحوا، تو تم بہت خوش ہو، الحمدللہ خوش ہو، اس پر کوئی بھی شک و شبہ نہیں۔ لیکن جو یہ تمام طرح کے معاملات کرتے ہیں یہ بہتر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں جلوس جو مین چیز ہے کہ جلوس کا مسئلہ آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جلوس اسی طرح ہے، مان لیجئے نکاح ایک عبادت ہے، لیکن لوگ بارات کے اعتبار سے باقاعدہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد نکاح خوانی ہوتی ہے، لیکن اس سے قبل وہ جو شکل اختیار ہوتی ہے، لوگوں کی بھیڑ جو جمع ہوتی ہے، اسی کو جلوس بولتے ہیں۔ اب بتائیے اس طریقے سے جانا اگر گناہ ہے یا گناہ عظیم یا حرام ہے تو لوگ اس عبادت کو کرنے کے لیے اس طریقے سے کیوں جاتے ہیں؟ یا مان لیجئے اپنے ملک سے محبت کرنا یہ نصف ایمان ہے، اور جب ملک کی محبت کی بات آتی ہے اور اس معنی کر لوگ جلوس نکالیں یا خوشی کا اظہار کریں، جلوس کی شکل میں کافی نکل جاتے ہیں، لوگ نکلتے ہیں جھنڈے لے کر، تو بتائیے یہ ایک محبت کا دعویٰ اپنی جگہ ہے، لیکن جلوس کو ناجائز و حرام یا یہ کہنا کہ کہیں سے بھی ثابت نہیں، یہ پہلی بات تو یہ کہ کہیں سے ثابت آپ کی نظر میں نہیں ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ اس جلوس کو اور جلوس کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں اس چیز کو منع کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کو، درود و سلام پڑھنے کو، نعت خوانی کرنے کو منع کس نے کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے جلوس کی آپ ایک مثال لے لیں، حج کرنا عبادت ہے، عیدگاہ پر جانا عبادت ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن یہ کام ایک جلوس کی شکل میں لوگ جاتے ہیں اور جلوس کی شکل اختیار ہوتی ہے۔ عیدگاہ جاتے وقت لوگ پیدر پہ جلوس کی شکل میں جاتے نہیں جاتے، ان کے بھیڑ کی بھیڑ چل رہی ہے، تو اللہ اکبر، یہ بھی آپ کی نظر میں اس طریقے سے جانا وہاں خراب ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ حج کے موقع پر لوگ حجاج جاتے ہیں اور باقاعدہ جلوس کی شکل ایک اختیار رہتی ہے کہ لوگ بھیڑ کی بھیڑ اور تعداد کی تعداد لوگوں کی بن کر آتی ہے، ایئرپورٹ پر بھی جاتی ہے۔ بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، یہ بنا فضول کی باتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی الحمدللہ مومنوں کے لیے اللہ کی جانب سے تحفہ ہے۔ میرے عزیز گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کی اس نعمت پر آپ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں اور درود و سلام پڑھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور جتنا بھی ہو سکے اللہ رب العزت کے محبوب کی ولادت کا خوب چرچا کریں۔ آخری میں بات ختم کرتے ہوئے یہ کہہ دوں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔